بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة الانفال اور سورة التوبہ دونوں آج ہمارا موضوع ہے۔ ان دونوں صورتوں کو کئی ایک نے یہ کہا کہ یہ ایک لحاظ سے ایک ہی صورت ہے، سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ۔ اور سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کا نہ ہونا، اس کی وجہ بھی اہل علم کے ایک فریق کے ہاں یہی ہے کہ ایک لحاظ سے یہ دو صورتیں ایک بڑی صورت بنتی ہے۔ گو سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونے کی کچھ اور توجیحات بھی اہل علم سے آئی ہیں۔ یہ جو دو صورتیں ہیں، ظاہر ہے دونوں جہاد کی صورتیں ہیں۔ ایک لفظ اگر آپ نے اس کو دینا ہو تو وہ ہے جہاد۔ اچھا، لیکن ہم اس کو ایک اور لفظ بھی دیتے ہیں، اور وہ ہے ان صورتوں کی ترتیب کے حوالے سے۔ آپ چلیے سورۃ الانعام سے ہم نے کہا کہ ملت کی تأصیل، سورۃ الانعام ملت کی تأصیل، ملت کی فاؤنڈیشن، جس پہ آ کر آدمی عذاب خداوندی سے بچتا ہے، زندگی کے مقصد میں سرخرو ہوتا ہے، نجات کا امیدوار ہوتا ہے، کامیابی کا جو بنیادی تصور ہے وہ اس کی زندگی میں پورا ہوتا ہے، اور بعثت انبیاء کا مقصد اس کے حق میں پورا ہوتا ہے۔ سورۃ الاعراف اسی جو ملت کی جو تأصیل ہوئی تھی اس کا ایک تاریخی بیانیہ ہے کہ یہ عمل روئے زمین پر ایک مسلسل بارش کی طرح ہوتا رہا ہے، اور بے شمار چیپٹر اس عمل کے اس زمین پر رب العزت نے کھولے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے چیپٹر جو ہے نوح سے لے کر عاد، ثمود، اور پھر مدین اور قوم لوط، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا لمبا بیان وہ سورۃ الاعراف کے اندر موجود ہے۔ اور ان میں مسلسل یہ کہ ایک رسالت کے آنے کے ساتھ دو معاملے سرے لگتے ہیں، ایک دنیاوی اور ایک اخروی۔ اخروی معاملے میں تو ظاہر ہے کہ صرف حجت ہی پوری ہوتی ہے، اور اس کی جو تعویل ہے، تعویل کا مطلب اس کا میٹریلائز ہو جانا، اس کا حقیقت بن جانا، ظاہر ہے وہ تو قیامت کے روز ہی ہوگا۔ البتہ اس کی جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے دنیاوی، انذار کا دنیاوی حصہ، انذار کی دنیاوی جہت، انذار، رسالت، ہدایت آسمان کی طرف سے، تو یہ ایک ہی چیزیں ہیں۔ تو رسالت کہہ لیجئے، ہدایت کہہ لیجئے، انذار کہہ لیجئے، تو اس کا جو دنیاوی جز ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ پورا ہوتا چلا آیا۔ قوم نوح جو ہے وہ برباد کر دی گئی، اور صرف اہل ایمان بچے جنہوں نے تہذیب کو ایک بالکل اسکریچ سے، نئے سرے سے کھڑا کیا، قوم عاد کے ساتھ، قوم ثمود کے ساتھ، اس کے بعد کے جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ اچھا۔ تو اب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، یہ سارا کچھ بیان کس کے اندر ہو رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اندر۔ تو وہ عمل جو سورۃ الاعراف نے بتایا کہ ہر زمانے کے اندر ہوا، تو اب سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ جو کہ جہاد کی صورتیں ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آنے والا جو آسمانی انذار ہے اس کے دنیاوی جز کی تحقیق ہے۔ تحقیق کا مطلب اس چیز کو میٹریلائز کر دینا، اس کو عملاً پورا کر دینا۔ منکرین جو ہے وہ
بالکل کھیت ہو گئے اور حق نے غالب آ کر دکھا دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کی لائی ہوئی شریعت روئے زمین کا ایک بہت بڑا واقعہ بن گیا۔ بلکہ یہ جو رسالت ہے، اس نے جس طریقے سے قلعہ گاڑا زمین کے اوپر، اور جس طریقے سے اس نے اپنے وجود کو قائم کیا، اس کا کچھ تذکرہ سورۃ الفتح کے آخر میں آتا ہے کہ مثل زرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه، تو جس طریقے سے یہ کھڑی ہوئی، تو اس طریقے سے تو کوئی رسالت اس سے پہلے اس کو یہ اس درجے تک پہنچنا ممکن نہ ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی جو دنیاوی جہت تھی۔ سورۃ الانفال، حالانکہ ان دونوں کے مابین ایک لمبا فاصلہ ہے، سورۃ الانفال جو ہے یہ اس کا تمام تر جو روح خطاب ہے وہ صورت حال کی طرف ہے جو غزوہ بدر کے موقع پہ تھی، اور یہ پہلی بڑی جنگ تھی جو اسلام کو پیش آئی۔ اور جبکہ سورۃ التوبہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری جنگ ہے، جو آخری غزوہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تبوک کو، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ اس سے 1 سال پہلے 9ویں ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ادا کیا گیا۔ بعد ازاں سورۃ التوبہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ آیات دے کر بھیجا اور کہا کہ حج کے میدان میں مشرکین سے یہ براءت، اور مشرکین کو واضح الٹیمیٹم کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، تمہارے پاس یہ حرام مہینے باقی ہیں، تو جیسے ہی حرام مہینے ختم ہوتے ہیں تو تمہارا جو ہے وہ جزیرہ عرب کے اندر وجود ختم ہو جانے والا ہے، کر دیا جائے گا۔ تو لیکن اس کا جو بعد کا حصہ ہے وہ غزوہ تبوک سے متعلق ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب آخری مارکہ جو ہے وہ لڑنا نصیب ہوا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم الرفیق الاعلیٰ کے ہاں تشریف لے گئے۔